اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ کا 10واں باب، اس میں سویت کے تعلق سے سویت مہدویہ ٹرمنالوجی ہے، مہدویہ اصطلاح، جہاں پہ جو بھی آتا اس کو برابر دائرے میں تقسیم کر دیا جاتا۔ اس تعلق سے مصنف لکھ رہے ہیں کہ جب دائرے میں فتوح آتی، خواہ یعنی چاہے نقد روپے کی قسم سے ہو یا اناج کی قسم سے، یا پارچہ یا برتن یا پکا ہوا کھانا، تو فوراً سویت کر دیا جاتا۔ سویت کی مختلف صورتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب سویت کی جو ہے اصل مختلف صورتیں ہیں، اس کیا کیا ہے وہ ایکسپلینیشن اس میں۔ سویت میں اہتمام، اس کے تعلق سے لکھا ہے کہ سویت کے وقت اس قدر اہتمام کیا جاتا کہ خود حضرت مہدی علیہ السلام اور صحابہ کرام اوپر بیٹھ کر سویت کرواتے، بلکہ بعض اوقات صحابہ اپنے ہاتھ سے روٹیاں وغیرہ تقسیم کرتے۔ بندگی میاں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائے جانے کے باعث یعنی وجہ ناسور پڑ جانے سے آپ کو سخت تکلیف تھی۔ باوس اس کے آپ دھولری یعنی بہت ہی چھوٹی چارپائی ہے، اس میں بیٹھ کر سویت گاہ میں تشریف لاتی اور اپنی آنکھوں کے سامنے سویت کرواتی، اور مزید احتیاط کے لیے میاں بابن سانچوری اور میاں قطب الدین اور میاں علاء الدین وغیرہ سویت کرنے والوں پر بندگی میاں لاڈ شاہ رضی اللہ عنہ کو بٹھاتے۔ خود مرشد اعلیٰ، یہ سویت کا اتنا بڑا رول رہا ہمارے پاس کہ اس کی ماہیت بہت خاص ہے پیچھے اس کے، کہ اس کو افعال ارشادی میں کہا گیا ہے۔ سویت کوئی بھی نہیں کر سکتا، ایک مرشد بیٹھنا، اس کے بعد جو ہے سویت کروانا۔ افعال ارشادی جو مرشد کے افعال ہے، جیسا ناریضہ دینا، سلام پھیرنا، ویسا سویت دینا بھی جو ہے مرشد کے افعال میں آتا ہے، افعال مرشد میں۔ تو اب ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس اس قدر اہتمام کیا جاتا کہ ان کے حکم سے جب سویت دی جاتی تو مرشد اعلیٰ خود بیٹھتے، سویت کرنے والے عامل مقرر رہتے فقراء کرام کہ دو تین لوگ ہوتے، وہی جو ہے سویت مقرر کرتی۔ اور پھر اب ان کے اوپر کہ انہوں برابر سویت دے رہے نہیں دے رہے، ان کے اوپر پھر ایک فقیر کو مقرر کرتے۔ وہ تین عامل کے اوپر جو ایک فقیر ہوتے کہ یہ عاملوں کو دیکھنے کے واسطے فقیر جو سویت دے رہے ہیں انہوں برابر سویت دے رہے ہیں نہیں دے رہے، اس کے واسطے یہ احتیاط برتی جاتی۔ یہاں تک کہ امام مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے یہ اکثر روایت ہم سنتے ہوئے ہیں، بندگی میں علاء الدین مہاجر مہدی جو ہے عامل سویت تھے، تو آپ اسلام جو ہے سویتیں فکس کرے تھے کہ اب سمجھیے ایک 10 روٹیاں ہیں، اس کو جو ہے 100 حصے کر دیے جاتے۔ تو اسلام پہلے سے فکس کر کے رکھے تھے کہ ان کو 3 سویتیں دینا، یہ فقیر کو 5 سویتیں دینا، یہ فقیر کو 3 سویتیں، ایسا سویت فکس تھی۔ تو اس حساب سے جو ہے اب مطلب اسلام کے دائرے میں اس حساب سے اسلام پہلے سے فقراء کرام کو فکس کر دیتے تھے کہ ان کو 3، ان کو 5، ان کو 2، ان کے بیوی بچوں کے حساب سے وہ فکس ہوتا تھا۔ تو وہ اب یہ 3، یہ 5، یہ 2، اب اتنا ملا کے 100 سویتیں اگر ہو رہی تو وہ روٹی کے 100 حصے کیے جاتے۔ تو اس حساب سے جیسا فکس کیا جاتا، ان کو 3، ان کو 5، ان کو 2، ایسا سویت دی جاتی تھی۔ ایسا سب کو برابر ایک ایک ٹکڑا نہیں، بلکہ یہ یاد رکھیے آپ سمجھیے 100 لفافے سمجھیے پیسے دینے کے واسطے کسی کو، تو فکس ہوتا تھا کہ ان کو جو ہے 2 سویتیں دینا، 2 حصہ دینا، ان کو 3 دینا، یہ اسلام پہلے سے فکس کرتے تھے۔ اسی حساب سے سویت بانٹی جاتی تھی، برابر تقسیم کیا جاتا تھا۔ تو بندگی میں علاء الدین مہاجر مہدی رضی اللہ عنہ سویت کرتے کرتے چہرہ دیکھنا نہیں رہتا تھا، بغیر چہرہ دیکھے سویت دینا رہتا نا۔ تو ایک مرتبہ یوں چہرہ اٹھا کے دیکھی تمہاری سویت کتنی پوچھنے کے واسطے، ورنہ سویت پوچھے تو خالی بول دیتے تھے، اتنی سویت دے ڈالتے تھے۔ تو چہرہ اٹھا دیکھو، میں اسلام منع کرے کہ چہرہ مت دیکھو، بلکہ دل میں جو ہے تھوڑا سا اپنا آدمی رہا تو الگ خیال آتا نا، ذرا جھکتا نہ رہتا۔ تو میں بغیر چہرہ دیکھے کہ سویت بانٹنے کا حکم کیے تھے اس وقت، اتنا چہرہ دیکھے کہ آپ الگ الگ ریشو بتا رہے نا، پھر کیسا کریں گے؟ نہیں، انہوں خود سویت بولتے تمہاری کتنے سویت بول کے پوچھتے، اس حساب سے جو ہے سویت بانٹی جاتی تھی۔ اور وہ پورے انصاف پسند منصف لوگاں تھے۔ تو سویت کا یہ اہتمام تھا، دیکھیے سویت فکس ہوتی تھی تو 100 حصے کیے جاتے ہیں، تو کس حساب سے 100 حصے کیے جاتے، سمجھے ایک 30 فقراء کرام ہیں، تو 30 فقراء کرام کے کسی کے 2 رہتے، کسی کے 3 رہتے، ایسا فکس ہوتا۔ اس حساب سے 30 فقراء کرام کے اگر 100 بن رہے ہیں سویتیں، تو جو بھی آتا 100 حصے ہوتے، پھر ان کو 2، ان کو 3 حساب سے جو ہے جتنا فکس کیا جاتا وہ فکس ہوتا۔ اس بات کو آپ یاد رکھیے۔ علاء الدین کیا کریں؟ چہرہ دیکھے تو میں اسلام منع کرے، چہرہ بغیر دیکھے کہ بغیر چہرہ دیکھے کہ سویت کرو گے۔ اوقات سویت کے تعلق سے لکھا ہے کہ کل صحابہ رضی اللہ عنہم کا یہ طریق عمل تھا، اگر خدا واسطے آدھی رات کو بھی کچھ آ جاتا تو اسی وقت سویت کر دیا جاتا، کیونکہ فخر و فاقہ کچھ بھی چلتے رہتا دائرے میں، کہیں پہ جو ہے کوئی بھوکا سو رہا کر رہا، اسی وقت پہ سویت کر دیا جاتا۔ صبح تک اس خیال سے امانت نہیں رکھا جاتا کہ مبادا ایسا نہ ہو کہ کوئی فقیر بھوکا پڑا ہو اور اس کے دل میں خطرہ آ جائے۔ یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، دیکھیے بھوکا پڑا رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے،
آگے لکھ رہے ہیں کہ انہیں بھوکا رہیں گا اور اس کے دل میں خطرہ نہیں آنا کہیں سے کھانا آتا ہوگا بول کے خطرہ نہیں آنا, وہ بچانا رہتا تھا اصل میں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, خیال نہیں آنا اس کو, اپنے بھوکا بھی پڑا ہوا ہے. کہ اسلام فرما رہے ہیں جو شخص فتوح کا مطلب کچھ آنے کا منتظر ہے وہ متوکل نہیں ہے, وہ رہی اس کی فقیری گئی. تو انہیں بھوکا بھی ہے تو انہیں انتظار میں رہنا تھا, خیال کہیں سے اللہ کچھ داتا ہوں گا بول کے, یہ خیال نہیں آنا. تو یہ خیال نہیں آنے کے واسطے جلدی جو ہے بانٹ دیتے تھے. بھوکا تو جو ہے وہ بھی ایک اہمیہ ہے کہ کوئی بھوکا ہوگا جلدی آدھی رات کو تقسیم کر دو. ساتھ ہی یہ خیال رکھا جاتا تھا, اس سے زیادہ اہم خیال یہ تھا ہمارے پاس کہ اس کو خیال خطرہ نہیں آ جانا, غیر پہ نظر نہیں چلانا بھائی اللہ کے علاوہ کہیں پہ, اس کی فقیر اس کے دل میں کوئی خیال نہیں آنا. تو خطرات کی ہمارے پاس بہت حفاظت کیا تھی. فقیری کیا ہے, تصحیح خیال بول کے بتایا اپنے بس, خیال کی تصحیح, صرف اللہ کے اوپر نظر آنا, اس کو صرف اللہ ہر طرف اللہ جلوہ کر رہنا اس کے واسطے. تو کہیں دوسرا خیال نہیں آ جانا, اسی لیے جو ہے فوراً رات کو رات جو ہے سویت کر دی جاتی. آگے لکھا ہے کہ چنانچہ ایک وقت حضرت ثانی مہدی رضی کے دائرے عالیہ میں آدھی رات کو فتوح آئی, آپ نے اسی وقت سویت کروا دی. اگر نماز عصر کے بعد بیان قرآن کے وقت فتوح آتی تو ادھر بیان کا سلسلہ جاری رہتا, ادھر سویت ہوتی رہتی. چنانچہ سیدنا مہدی علیہ السلام کے حضور میں بیان قرآن کے وقت گنڈیریاں آئیں, مطلب اس تعلق سے غالباً یہ کیونکہ دوسری روایت میں پڑھیں کہ گنڈیریاں اس کو گنے کو کہتے ہیں, وہ آئے, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر دیے گئے. آپ نے سویت کرنے کا حکم دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کچھ میوہ آیا, وہ بھی سویت کر دیا گیا. ادھر بیان کا سلسلہ جاری رکھا گیا, کیونکہ آپ سنتے ہیں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا سودا, وہاں پہ مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن چل رہا تھا, تو نئے شکر آئے, بیان چل رہا تھا, اس کو میں اسلام نے فوراً سویت کا حکم کیا, تو جو سویت ہو گئی. ادھر بیان کا سلسلہ جاری ہے ٹکڑے ٹکڑے, تو میں اسلام کے پاس بھی اپنا سویت کا حصہ آیا. پھر شیرینی آئی, میٹھا ہے, تو وہ بھی جو ہے بیان کرنے کا حکم ہوا. تو ادھر بیان چل رہا ہے اور وہ سویت ہو رہا ہے, تو جب میں اسلام کو سویت کا اپنا شیرینی کا حصہ آیا, آپ 12 چیز سے پہلے سنے ہیں, میں اسلام اپنا پہلے نئے شکر کا حصہ جو تھا پہلے جو آیا ہوا تھا وہ آپ کی مانڈی پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ. اب وہ دوسرا شیرینی کا حصہ آیا تو میں اسلام پہلے وہ والے حصے کو جو رکھا ہوا ہے اس کو بازو والے کو دے کے دوسرا حصہ لیے شیرینی کا, یہ کہتے ہوئے کہ مومن ذخیرہ نہ کنت, مومن ذخیرہ نہیں کرتا بول کے, اس کو ذخیرہ بول رہے ہیں اسلام. تو سب ذخیرہ بہت ڈھیر سارا, تو اپن سمجھتے نہیں, اپن سمجھتے ہیں بلڈنگ پیسے وغیرہ رکھ کے ذخیرہ ہے بول کے بولتے ہیں. میں اسلام کا ذخیرہ یہ ہے, ذخیرہ میں اسٹوریج بہت زیادہ اسٹوریج بھرا ہوا ہے, بھرا اس کو ذخیرہ, ان کا ذخیرہ ڈھیر سارا ہے بول کے بولتے نہیں وہی. تو میں اسلام جو ہے نئے شکر کو بازو والے کو دے کے وہ شیرینی لیے, یہ کہتے ہوئے کہ مومن ذخیرہ نہیں کرتا بول کے بیان قرآن. اور سویت کے تعلق سے میں اسلام کے پاس بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب بڑے بڑے عمرہ مہدی اسلام کے پاس ترک دنیا کر کے آئے ہیں, بڑے بڑے پوسٹ پہ تھے, اب ان کو جو ہے سویت کر جب دی جاتی تو ہاتھ ایسا پسارنا رہتا تھا, وہ شرم آتی تھی ان کو. بڑے بڑے عمرہ تھے, وزراء تھے, ترک کر کے آئے ہوئے تھے, فقیروں میں تھے, اب ان کو ایسا ہاتھ پسارنے جب شرم آ رہی تھی تو میں اسلام کو جب یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ شرما رہے ہیں تو خود میں اسلام فقراء کرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ہر ہاتھ پسارے ہیں. تب ان کو اب ہمت آ گئی, اپنے آقا بیٹھ گئے اپنے ساتھ, خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام, پوری دنیا کائنات سب ان کی ہے. تو یہ ہاتھ پسار کے جو ہے فقراء کرام اس طرح سویت لیا کرتے تھے. ایک روز بندگی میں سید خنمیر صدیق ولایت رضی اللہ عنہ کے دائرے میں عین اثر کے وقت للہ کھانے کی دیغیں آئیں. آپ نے بیان موقوف رکھا اور فرمایا کہ کھاؤ, آج یہی بیان ہے. مصنف لکھ رہے ہیں کہ خطب الدین معلوم نہیں اس روز دائرے میں کتنے روز کا فاقہ ہوگا کہ بندگی میں رضی نے بیان نہ فرما کر فقراء متوکلین کو کھانے کا حکم دیا. فوراً عصر کی نماز کے بعد فوراً کھانا کھلوا دیا گیا, آج یہی بیان ہے ان کی, کیونکہ طیب اللہ کی طرف سے آنا پاک رزق, اس میں نہ جانے کتنا فیصلہ ہو. پاک رزق میں جو فقراء کرام فاقے سے بیٹھے ہوئے تھے, فاقے کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے, بیان موقوف کر کے اس وقت پہ فوراً کھانا کھلوا دیا گیا. سویت کی امانت میں خیانت کے تعلق سے لکھا ہے کہ امامنا, دیکھیے کتنا اہتمام کیا جاتا, مرشد کو جو حق پہنچتا تھا. امام الانام سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کی نسبت کی خدمت میں کہیں سے انگور آ گئے تھے. ایک مہاجر نے خوشہ اٹھا کر آپ کے کمسن صاحبزادے بندگی میرا سید حمید کو دیا. میں اسلام کے فرزند کو بھی ملکان سے جو بندے سید حمید ہے ان کو جو ہے خوشہ اٹھا کے دیا, لے انگور آئے ہوئے تھے. تو میں اسلام نے فرمایا تم نے فقیروں کا حق کیوں لیا, کیوں دیا, فقیروں کا حق ہے, تم نے ہمارے بچے کیوں دے دیا. عرض کیا میرا جی سب معاف کر دیں گے, سب فقراء معاف کر دیں گے, میں اسلام کے بیٹے بلکہ. اسلام نے فرمایا یہ فقیروں کا حق تھا, جاؤ سب سے معاف کراؤ, بچہ کھا لیا ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہدیے میں سب کا حصہ ہے. تو میں اسلام سب سے معاف کروانے لگا, بچے کو دے دیے تو غالباً بچہ کھایا ہے, تو اب اسی لیے جو ہے صحابہ ہو رہے ہیں اسلام سب معاف کر دیں گے. تو میں اسلام فرمایا فقیروں کا حق ہے, پہلے معاف کروا کے آؤ,
اب سب سے جو ہے معاف کروایا گیا. امامنا کی طفیل میں جا رہا, مرشد کی طفیل میں جو ہے سب کو مل رہا, مگر اسلام ہو رہے ہیں فقیروں کا حق ہے, اسی لیے سب سے معاف کروا کے ہو. اور اس تعلق سے لکھا ہوا ایک روایت دوسری میں ملتی ہے کہ بندگی میں شاید دلاورن کے دائرے میں اللہ کے نام پر گوشت اور مانڈے آئے اور سویت ہونے لگی. آپ کے فرزند میاں حبیب اللہ نے چند جوڑے مانڈے اور گوشت کے اٹھائے. عامل سویت نے کہا, سویت دینے والے جو فقیر تھے, انہوں نے کہا یہ فقیروں کا حق ہے. صاحبزادے نے کہا میرے باپ کا مال ہے. بندگی میں شاید دلاور کو یہ کیفیت معلوم ہونے پر آپ نے صاحبزادے پر خفا ہوئے, آپ صاحبزادے پر خفا ہوئے اور فرمایا, اور یہ فرما کر فقیروں کا حق ہے, تمہارے والد کا حق نہیں ہے, گوشت اور مانڈے کے جوڑے واپس کر دی. یہ فقیروں کا حق ہے, تمہارے والد کا حق نہیں. بندگی شاید دلاور کے فرزند کے لکھا ہوا ہے میاں حبیب اللہ. حضرت ثانی مہدی کے تعلق سے بھی لکھا ہوا ہے کہ نیا پیجامہ ناجائز کیوں ہو گیا کہ ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا پیجامہ گل گل کر پھٹ گیا تھا. دیکھیے میں اسلام کے بعد ہے جانشین مہدی موعود خلیفہ اول تمام مصدقین کے امیر ہیں. ثانی مہدی رضی اللہ عنہ کا یہ حال ہے کہ پیجامہ پارا پارا ہو چکا ہے آپ کا. تو اب فقراء کرام سے دیکھا نہیں گیا. میاں بابن سانچوری جو عامل سویت تھے, ان کے ہاتھ میں انہوں پورا جو بھی آتا سویت کا سامان اس کو جو ہے تقسیم کرنا انہیں کے ہاتھ میں تھا. اور جماعت خانے میں یہ سویت ہوتی تھی, سویت کا اعلان کیا جاتا تھا اور تمام فقراء کرام وہاں پہ آ کے بیٹھتے تھے اور سویت کی جاتی تھی. تو میاں بابن جو عامل سویت تھے, انہوں نے ایک روز نیا پیجامہ سلوا کر حضرت کی خدمت میں لائے. ثانی مہدی نے پوچھا میاں بابن یہ پیجامہ کہاں سے لائے؟ عرض کیا اشور کے دو کوڑیوں سے خنکار بہت ہی خفا ہوئے اور فرمانے لگے کہ بندے کو اس کا پہننا جائز نہیں ہے, یہ تو مستروں کا حق ہے, بندہ کسی طرح نہیں پہن سکتا. جو مستر, ثانی مہدی ابھی اپنے کو مستر نہیں سمجھ رہے, بہت تکلیف میں نہیں سمجھ رہے, یہ ابھی میرے سے مطلب بہت زیادہ جس کی حالت خراب ہے اس کا حق ہے کیا واپس کرا دی, اب وہ پیجامہ نہیں ہے. اسی تعلق سے ایک اور روایت بندگی میں شیخ قاسم مجتہد رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ملتی ہے, جو مشیرات کے صاحب زرہ ہیں. ان کے والد بندگی سید یوسف بارہ بن اسرائیل کے دائرے میں جو عامل سویت تھے, انہوں دیکھے کہ جو ہے شہزادے کا پیجامہ جو ہے بالکل پارا پارا ہو گیا, پھٹا ہوا ہے. کیا کرے, اشور کے پیسوں مطلب جو پیسے آئے ہوئے تھے سویت میں سے, اس میں سے جو ہے نیا پیجامہ بنوا کے میاں شیخ قاسم کو اللہ جل کے دے دی, حضرت پہن لی. تو اب والد کی نظر دیکھیے کیسا اپنے فقیروں پہ فرزندوں پہ رہتی تھی. دیکھتے پوچھے سید قاسم یہ پیجامہ کہاں سے آیا؟ تو کہاں فلاں فقیر نے لا دیا. کیا ہے وہ فقیر کو بلائے, پوچھے یہ نیا پیجامہ کہاں سے آیا؟ تو بولے وہ جو اشور کے پیسے تھے سویت کے آئے ہوئے تھے, وہ جو ہے اس سے میں شہزادے کا حال دیکھا نہیں گیا, اس واسطے جو ہے ان کو دے دیا. ان کے بولے تو حضرت بولے یہ فقراؤں کا حق ہے, ہمارے پاس کا نہیں ہے. ایسے کچھ الفاظ ہیں, میں مفہوم کہہ رہا ہوں. یہ کہہ کہ آپ نے کہا کہ حضرت شیخ قاسم کو فرمایا کہ قاسم جی جاؤ اور پرانا پیجامہ پہنو اور نیا پیجامہ لاؤ, اور یہ جو ہے جو مستحق ہے ان کو دے دیا جائے. پھر اپنے فقیر کو فرمائے کہ کیا ہمارے کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے فرزند کا حال کس طرح کا ہے, جہاں پہ میں فرزند کو اس حالت میں آزما رہا ہوں جہاں پہ مرشدی اور مریدی کی نسبت قائم ہوتی ہے, وہاں پہ باپ اور بیٹی کی نسبت اڑ جاتی ہے. بول کے بولے اب بیٹا بول کے جو ہے نرم دل سے ایسا نہیں کر سکتے, اب مرشدی اور مرید کی طالب کی نسبت قائم ہو گئی تو انہوں میرا سے فقیر ہے, اب ان کو میں اس حالت میں آزما رہا ہوں. بول کے بولے یہ کہہ کے جو ہے وہ نیا پیجامہ واپس کروانے لگے. اس حالت میں جو ہے کتنا دیکھیے انصاف کے ساتھ یہ بندگان خدا تھے دائرے کے جو مرشدین کے حالات تھے. حاطف نے امانت یاد دلائی کے تعلق سے لکھا ہے کہ ایک روز سید مصطفیٰ اور غالب خان حاکم رادن پور نے 100 تن کے بندگی میں شاہ نظام رن کی خدمت میں بھیجے. حضرت نے بندگی ملک الہادات سے, جن کو بڑے ہی امین اور منتظم سمجھ کر عامل سویت بنایا تھا, فرمایا 50 تن کے ابھی سویت کر دو اور تن کے رہنے دو. حسب فرمان مرشد حضرت ملک الہادات نے 50 تن کے سویت کر دیے اور 50 تن کے حجرے کے گوشے میں بوریے کے نیچے رکھ دیے. جب دائروں میں فاقوں پر فاقے پڑے تو آپ کو غیب سے آواز آئی کہ الہادات ان 50 تنکوں کو کیوں رکھ چھوڑا ہے, یہی وقت سویت کا ہے. زیادہ عرصہ گزر جانے سے مرشد اور ملک الہادات رضی اللہ عنہ دونوں رقم کو بھول گئے تھے. حضرت خلیفہ گروہ اٹھے اور اپنے مرشد کی خدمت میں امانت رکھ دی. ان کا نے ارشاد فرمایا سویت کر دو, اور رکھوانے میں یہی مقصود خدا تھا کہ ایسے ہی استرار کے وقت مستیروں میں سویت ہو. پھر فرمایا سنو بھائیو, آج بھائی دادو کی طرف سے مہمانی ہے. بلکہ بولے آج بھائی دادو کی طرف سے مہمانی ہے. رکھائے تھے بھول گئے, اللہ یاد دلایا کہ جو ہے یہ سویت کے پیسے جو رکھے ہوئے ہیں اس کو تقسیم کر دیا جائے. انشاءاللہ آگے کچھ اور روایتیں ہیں اسی سویت کے تعلق سے جو دائروں میں حالات تھے اگلی نشست بیان کی جائیں گے.